بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، صوفی ایجوکیشن پوائنٹ میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ پیپر فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی طرف سے ہونے والے BS-17 کی پوسٹ کے لیے عربک کا یہ پاسٹ پیپر ہے، اور یہ 2009 کو FPSC کے تھرو ہوا تھا۔ اس کا جو پارٹ 1 ہے MCQs پر مشتمل ہے اور یہ کمپلسری ہے۔ اس کو آج آپ نے اس ویڈیو میں ہم حل کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان سے کون سے MCQs ہیں جو کریکٹ ہیں۔ 20 MCQs اس میں شامل ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم آج کا جو پیپر شروع کریں، اس سے پہلے کچھ دوستوں کے جو کمنٹس وغیرہ آئے تھے، جو لاسٹ ویڈیوز 2007 کے جو پاسٹ پیپر تھے 2 ان پہ بنائی تھی، اور جو 2009 کا جو فرسٹ پارٹ تھا اس پہ بھی ویڈیو بن چکی ہے۔ تو اس میں ایک MCQs بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا کہ الجہل ہوا ضد الحلم، کہ الجہل جو کلمہ ہے یہ حلم کی ضد ہے۔ تو جتنے بھی دوست تھے بار بار انہوں نے یہ میسج کیے کہ اس کا تو الجہل کی ضد جو ہے جو وہ علم ہونی چاہیے، تو حلم کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کو کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہم نے بتایا تھا کہ کمنٹ وغیرہ میں کہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس کے متعلق بتائیں گے۔ تو دوستو، یہ میرے پاس جو ہے یہ کتاب ہے مقالات فی تاریخ النقد الادبی عند العرب، اور اس کا جو پیرا ہے آپ دیکھیں گے کہ ادھر کہ وَيَقُولُ الدکتور شوقی ضعیف، کہ شوقی ضعیف دکتور شوقی ضعیف جو ہیں انما وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہیا سے مراد یہ ہے کہ ایو کلمۃ الجاہلیہ، کہ یہ جو کلمہ ہے جاہلیہ یہ کیا ہے؟ مشتق من الجہل بمعنی الصافیہ والغضب والنزق۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے الجاہلیہ یہ مشتق ہے جہل سے، اور اس کا جو معنی ہے وہ صفا ہے اور غضب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس کا معنی۔ تو فاہیہ پس یہ کلمہ جو جاہلیت ہے تقابل کلمۃ الاسلام، اسلام کے مقابل ہے یہ۔ تو اسلام کیا ہے کہ اپنا جو سر ہے وہ تسلیم خم کر دینا، اور الصفا اور غضب جو ہے یہ غضب ناک ہو جانا، اپنے آپ کو سرنڈر نہ کرنا، تسلیم خم نہ کرنا، یہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ الاسلام والتی تدل علی الخضوع والطاعۃ للہ جل وعز، کہ اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سر کو جھکا دینا، خشوع و خضوع کے معنوں میں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دینا اطاعت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو پھر آگے وہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے فی ذکر الحکیم والحدیث النبوی والشعر الجاہلی بہذا المعنی، تو حمیہ ہے والتعیش ہے والغضب، کہتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے یہ غضب اور تعیش کے معنوں میں حدیث نبوی اور قرآن شریف میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ وواردت هذه الکلمہ فی آیات عدیدہ من القرآن العظیم، یہ جو کلمہ ہے یہ قرآن مجید میں بھی بہت جگہ آیا ہے جاہلیت کا۔ تو بہرحال ہم جو بات کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ یہ جو کلمہ ہے الجہل ہوا ضد الحلم، یہ حلم کی ضد ہے، نہ کہ یہ علم کی ضد ہے۔ ایک ہوتا ہے اہل علم کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، دوسرا جو ہے وہ نادان ہوتا ہے، وہ اس کو علم نہیں ہوتا۔ تو جہل در حقیقت میں اس کو کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے کسی بھی کام کی، کہ حق سامنے آ جائے، اس کے سامنے آ جائے، پتہ چل جائے کہ یہ حق ہے، تو پھر وہ حق کو ٹھکرا کر اس باطل پہ ٹھہر جائے، باطل کو اپنائے رکھے، تو اس کو جہل کہتے ہیں۔ جیسا کہ ابو جہل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کینکریوں نے کلمہ پڑھا، سارا اس نے جو معجزات تھے وہ دیکھے، پھر بھی وہ جانتا تھا کہ آپ صادق اور امین ہیں، تو لیکن کیا ہوا کہ اپنی ہٹ درمی تھی اس کی، وہ باطل پہ ٹکا رہا، اس نے اسلام کو سچا نہ مانا۔ تو ویسے تو وہ پڑھا لکھا تھا، اہل علم تھے، 17 لوگ جو مکہ میں پڑھے لکھے تھے ان میں سے وہ بھی تھا ابو جہل بھی۔ تو لیکن جب وہ اپنے ہٹ درمی پہ باطل پہ ٹکا رہا، حق کو چھوڑ دیا اور باطل پہ قائم ہو گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو نام ہے وہ ابو جہل رکھ دیا، کہ جہلوں کا یہ۔ تو یہ نہیں تھا کہ اس کو معلوم نہیں تھا، مکہ میں بیت اللہ شریف پہ جو آتے تھے شاعر، وہاں سے طواف کر کے جاتے تھے، شاعر اگر شعر کو لکھتے تھے تو اس کا کریکشن کرتا تھا، یہ ان کو درست کرتا تھا، ان کے الفاظ معنی کو دیکھتا تھا، تو بہت پڑھا لکھا تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ حقیقت کا انکار کرنے والا جو باطل پہ ٹک جائے اس کو جہل کہتے ہیں، جاہل۔ تو علم کے ایک ہوتا ہے جاننے والا اور ایک ہوتا ہے نہ جاننے والا، اہل علم ہوتا ہے، دوسرا نادان ہوتا ہے، اس کو علم نہیں۔ تو بہرحال جو ضد ہے جہل کی
وہ حلم ہے اور علم اس کی ضد نہیں ہے. جیسے ہمیں پچھلی میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارے ہاں لفظ بولتے ہیں ختیجہ، زیادہ تر لوگ ہیں بدل چکا ہے لفظ، تو اصل میں یہ جو لفظ ہے خدیجہ ہے، دال کے ساتھ پڑھتے ہیں، تا کے ساتھ نہیں. اسی طرح دیکھتے ہیں نیکسٹ اس کی کیا ہے، فی آل عمران، سورہ آل عمران میں یظنون باللہ غیر ظن الجاہلیہ، اور سورہ مائدہ میں ہے افحکم الجاہلیۃ یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. تو بہرحال شروع کرتے ہیں آج کے اپنے اس پیپر کو. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جو جہل ہے وہ حلم کی ضد ہے، نہ کہ علم کی. تو اپنا نیکسٹ پیپر ہے یہ ہمارا، اس کو شروع کرتے ہیں. کویسچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس، من ہوا رائد المسرح النثری الحدیث، کہ جو مسرح النثری الحدیث موجودہ دور کا جو نثری ڈرامہ ہے اس کا رائد کون ہے. آپشن دیے ہوئے ہیں. اے ہے محمود تیمور ہے، توفیق الحکیم ہے، علی احمد ہے. تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے بی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. توفیق الحکیم جو ہیں یہ رائد ہیں نثری المسرح النثری الحدیث کے. نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں. کویسچن نمبر 2 ہے، وحی القلم کتاب معروف لکاتب. وحی القلم کس مشہور کاتب نے لکھی ہے؟ مصطفیٰ صادق ہے، طٰہٰ حسین عباس محمود علی کاد ہے. اس کا رائٹ آپشن ہوگا اے آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. مصطفیٰ صادق الرافی جو ہیں انہوں نے وحی القلم کتاب لکھی ہے. نیکسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 3 ہے، زعیم الشعراء الازرعیین. تو یہ کس کا لقب ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہوگا وہ ہوگا بی آپشن اس کا درست ہوگا. جمیل بن معمر جو ہیں یہ زعیم الشعراء الازرعیین، شعراء الازرعیین جو ہیں ان کے لیڈر ہیں. نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں. کویسچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس، عمر ابو ریشہ ولد فی، کہ عمر ابو ریشہ جو ہیں وہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو یہ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا سوریہ سے اس کا تعلق ہے، تو شام میں یہ پیدا ہوئے تھے. نیکسٹ کویسچن ہے، کویسچن نمبر 5 ہے، رائد القصہ الرومانسیہ. یہ ادھر انہوں نے الرومانیہ لکھا ہوا ہے، تو اصل میں یہ جو کلمہ تھا یہ الرومانسیہ تھا. تو یہ کس نے لکھا ہے؟ یرجی زیدان ہے، سلیم النقاش ہیں، احمد شوقی ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی نہیں. یہ اس کا ڈی آپشن کریکٹ ہوگا کہ ان میں سے یہ کوئی بھی نہیں ہے جنہوں نے یہ لکھا ہو. تو اصل جو یہ لکھا تھا نجیب محفوظ نے، جو رائد ہیں کہ رائد القصہ الرومانسیہ، جو رومانسی سے کے رائد ہیں وہ نجیب محفوظ ہیں. نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں. کویسچن نمبر 6 ہے، من الذی ابتدأ المسرح العربی. کون ہیں جنہوں نے عربی ڈرامے کی بنیاد رکھی تھی، ابتدا کی تھی؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے اے، مارون النقاش جو ہیں انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. تو اے آپشن اس کا جو ہے وہ درست ہے. مارون النقاش جو ہیں انہوں نے عربی ڈرامہ جو ہے اس کی بنیاد رکھی تھی. یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ سب سے پہلا جو ڈرامہ تھا وہ کنہوں نے لکھا؟ تو یہ مارون النقاش ہی ہیں جنہوں نے عربی ادب میں سب سے پہلے ڈرامہ جو ہے وہ لکھا تھا. اس کے علاوہ ان کا جو سب سے پہلا ڈرامہ تھا، یہ بھی پوچھتے ہیں کہ عربی ادب میں پہلا ڈرامہ جو لکھا گیا اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جو نام تھا وہ ہے البخیل. البخیل جو ہے وہ عربی ادب کا پہلا ڈرامہ لکھا گیا تھا. نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں. کویسچن نمبر 7 ہے ہمارے پاس، العبارات کتاب معروف الفہ، کہ العبارات جو کتاب ہے یہ کس نے تصنیف کی ہے؟ خلیل مطران ہے، ایلیا ابو ماضی ہے، طٰہٰ حسین ہے. تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، لا احد منہم، کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ڈی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا، کیونکہ یہ جو کتاب تھی النظرات والعبارات یہ مصطفیٰ لطفی المنفلوطی نے لکھی تھی. تو اس میں کا جو ہے گا کریکٹ ہوگا ڈی ہوگا. دیوان صحیم النام تبز کئی ہاتو ادیب ہندی. تو اس کا جو ہے کہ انور شاہ کشمیری ہیں، محمد یوسف البنوری ہیں، محمد ادریس لا احد منہم. تو دیوان سحیم جو ہے یہ ادیب ہندیون جو تھے انہوں نے لکھا تھا. تو اس میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ ہوگا یہ ڈی، لا احد منہم، کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. یہ جو لکھا تھا دیوان سحیم ہے یہ کیا تھا عبدالعزیز المیمنی نے، عبدالعزیز المیمن تھے انہوں نے یہ. تو آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس. کویسچن نمبر 9 ہے، نقد الشعراء کتاب الفہ، قدامت ابن جعفر ہیں، ابو حیان ہے، ابن خلدون ہے. تو یہ جو لکھی تھی نقد الشعر تھا اصل میں، جی شاید ٹائپنگ میں غلطی ہوئی ہے یا کیا ہے، کہ نقد الشعراء نہیں ہے، نقد الشعر ہے یہ کتاب.
تو یہ لکھی تھی قدامت بن جعفر جو ہیں انہوں نے لکھی تھی. اس کا جو اے آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا. نقد الشعر اس کتاب کا نام ہے. کان ابو تمام من شعراء الاندلس مصر سوریہ، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا کویشچن نمبر 10 کا وہ ہوگا سی سوریہ. کان ابو تمام من شعراء سوریہ، یہ شام سے اس کا تعلق تھا. کتاب سیبوئی الکتاب موضوع ہو، یہ رپیٹ ہو رہا ہے، پہلے بھی جو پاسٹ پیپر گزرے ہیں ان میں بھی یہ آیا تھا کویشچن کہ سیبوئی نے جو کتاب لکھی ہے نحو کی مشہور کتاب ہے، الکتاب ہی اس کا نام ہے، تو اس کا موضوع کیا ہے؟ النحوی ہے یہ، تو اس کا جو بی آپشن ہوگا یہ کریکٹ ہوگا. نیکسٹ کویشچن ہے حدیث الاربعائی الفہ، کتاب ہے حدیث الاربعائی بدھ کے دن کی جو باتیں ہیں جس میں ذکر کی گئی ہیں. تو یہ کس نے لکھی ہے؟ طٰہٰ حسین احمد شوقی منفلوطی ہے، تو اس کا جو بی آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ یہ طٰہٰ حسین نے لکھی ہے. نیکسٹ کویشچن کی بات کرتے ہیں. الصحابی نہیں ہوگا، یہ ہوگا الثعالبی جو ہے. الثعالبی معروف لقونہ، کہ الثعالبی جو ہیں وہ کس لیے مشہور ہیں؟ مورخ تھے، لغوین شاعر تھے، تو کیا تھے؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے کہ لغوی تھے. الثعالبی ابو منصور الثعالبی اس کا نام تھا، تو ابو منصور الثعالبی. فقہ اللغہ و سر العربیہ انہوں نے تصنیف کی ہے کتاب، تو یہ وہ لغوی تھے. بی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. حسان بن ثابت شاعر، کہاں گیا یہ؟ حسان بن ثابت شاعر کہ اسلامی شاعر تھے، جاہلی تھے، یہاں کے مخدرمی. تو یہ محدرمی لکھا ہوا ہے، خواہ ہے یہ اصل میں، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہوگا سی کہ مقدمی شاعر تھے. آپ کی تقریباً 120 سال عمر ہوئی ہے، اور 60 سال جو تھے آپ نے وہ جاہلیت میں گزارے تھے، اور 60 سال جو اسلام میں گزارے تھے. تو مخدرمی شاعر ہیں. مخدرمی شاعر وہ شاعر ہوتے ہیں کہ جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ بھی دیکھا ہو اور صدر الاسلام اسلام کا زمانہ بھی انہوں نے دیکھا ہو، دونوں زمانے. یہ ایم سی کیوز بھی بہت آتا ہے، بار بار رپیٹ ہوتا ہے پیپر میں زیادہ تر کہ من ہوا شاعر المخدرمی، کہ شاعر المخدرمی کون ہے؟ تو ہوا ادرک الجاہلیہ والاسلام، کہ وہ جنہوں نے اسلام اور جاہلیت دونوں زمانے دیکھے ہوں. نیکسٹ کویشچن کی بات کرتے ہیں. خطیب سمی یا خطیب العرب فی العصر الجاہلی ہوا، کہ وہ کون سا خطیب ہے جس کو خطیب العرب کا نام دیا جاتا ہے، لقب ہے فی العصر الجاہلی جاہلیت میں؟ تو وہ ہے ہوگا اقسم بن سیفی عمر بن کس بن سادہ ہے. تو اس نے کیس لکھا ہوا ہے، یہ پرنٹ وغیرہ ٹائپنگ میں غلطی ہوئی ہے یہ زیادہ تر جو آج آ رہی ہیں اس پیپر میں. تو یہ ہے سی کس بن سادہ ہے، یہ کیس نہیں ہوگا. سی اس کا جو آپشن ہوگا وہ درست ہوگا. آگے ہے سوکے اکاز انتا عقادیدو تعقیدو فی، کہ سوکے اکاز جو ہے یہ دیکھیں زا جو ہے یہ بھی اسے نہیں آتی، وہ دوسرے تا اور زا کے ساتھ آتی ہے، تا کے بعد جو ہوتا ہے زوئیں والا. تو بہرحال یہ جو سوکے اکاز ہے یہ منعقد ہوتا تھا مکہ المکرمہ میں. مکہ المکرمہ میں سوکے اکاز کا جو میلہ لگاتا تھا منعقد ہوتا تھا وہ مکہ المکرمہ میں ہوتا تھا. نیکسٹ کویشچن ہے کتاب الہند الفہ، کتاب الہند جو ہے کس نے تصنیف کی ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے بی ابو ریحان البیرونی. ابو ریحان البیرونی جو ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، تو اس کا آپشن جو ہے بی آپشن جو ہے وہ کریکٹ ہوگا. نیکسٹ کویشچن ہے آشا صحبان وائل جو ہیں یہ انہوں نے کب زندگی گزاری ہے؟ اپنا جو بچپن ہے گزارا تھا، تو زندگی گزاری ہے انہوں نے. اس زمانے 3 دیے ہوئے، ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ ہے اے العصر الجاہلی. عصر الجاہلی میں اصل میں انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی، بعد میں یہ انہوں نے اسلام کا زمانہ بھی دیکھا ہے. تو 54 ہجری میں 54 ہجری میں یہ ان کی وفات ہے، اور حضرت میر معاویہ کے زمانہ خلافت میں. تو عصر الجاہلی میں انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ گزاری ہے. تو اگر پوچھا جائے گا تو بہرحال اس کا جو ہے یہ اے ہی درست ہے العصر الجاہلی. اور اس کا یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ صحبان وائل جو ہیں یہ شاعر تھے، خطیب تھے یا کیا تھے؟ تو یہ بہت ہی مشہور عربوں کے خطیب تھے کہ حضرت میر معاویہ کے دربار میں بھی یہ خطاب کیا کرتے تھے. نیکسٹ کویشچن ہے ابن باجہ الفلاسفۃ المسلمین وہو من، کہ ابن باجہ یہ فلاسفر ہیں مسلمین کے، مسلمانوں کے، تو ان کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ اندلس تھے، شبہ جزیرۃ العرب ہے.
تو مصر ہے، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہوگا بی، الاندلس، اندلس سے ان کا تعلق تھا۔ تو لاسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، الفرزدق، فرزوق نہیں ہے یہ، الفرزدق ہے، دال ہوگی، کان شاعرن، کیا الفرزدق جو ہے وہ شاعر تھا؟ اہل السنہ، اہل البیت، المعتزلہ، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے سی، اہل البیت، کہ اہل البیت کا یہ شاعر تھا۔ تو دوستو اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔